آج تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ سب کچھ بھلا کر ملک کی خاطر پی ایم ایل این کو سپورٹ کرے. اس بات کو آپ مانتی ہیں؟ اور آپ نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کہی کہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے. جی. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ جو نوجوان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ تھا وہ بہکاوے میں آیا، کچھ نہیں آئے، جو آ گئے آج آپ دیکھو وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کے پاس لائرز نہیں ہیں. ان کے خاندان جو ہیں وہ اتنی اس وقت مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں، میں ان کو جو مدد ہو سکتی ہے ان کی فراہم کروں، لیکن ان سے وہ کام لیا گیا ہے جو کسی بھی طرح ایک ملک سے محبت کرنے والا جو شخص، چاہے آپ کی ذاتی جتنی بھی مخالفت ہو، سیاسی جتنی بھی مخالفت ہو، وہ ایک لائن ہے جو کراس نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے ملک کے تنصیبات پہ حملہ کرنا، اپنے ملک کی جو علامتیں ہیں جیسے شہداء کی علامت ہو، ان کو انہوں نے نذر آتش کیا، آگ لگائی، ان کو اس کی جو تضحیق کی اور اٹھا کے وہ چیزیں میں نے دیکھا ایک برج سے الٹ رہے تھے اور آگ لگا رہے تھے. دیکھیں آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان سے کسی کا اختلاف نہیں. اور جب شہداء کی بات آتی ہے تو ہم پہ بھی بہت برا وقت آیا ہے سندھیلا صاحب، اور چند لوگوں کی جانب سے ہمیں وکٹمائزیشن کا، تذلیل کا، تضحیق کا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا. لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں، کبھی دماغ بھی نہیں اس طرف گیا کہ ہم اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر کر رہے ہیں. اس اسٹرگل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جب آپ غلط طرف چل پڑتے ہیں. سیاسی جو ورکر ہے اس کے ہاتھ میں پیٹرول بمب نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ میں پستول نہیں ہوتی، اس کے پاس صرف آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ملک سے محبت ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. تو مجھے تکلیف ہے آج وہ نوجوان جو سلاخوں کے پیچھے بند ہیں. اور آپ ڈائیکاٹمی دیکھیں کہ اپنے بچے محفوظ مقامات پہ ہیں اور دوسروں کے بچے اس وقت تکلیف میں ہیں. خواتین جن کو سڑکوں پہ لا کر اور ان سے یہ مکروہ کام کرایا گیا، مجھے ہمدردی بھی ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں، سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کیا. تو میں ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں پر بچوں کے ہاتھ میں ڈگریز ہوں، بچوں کے یا نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہوں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئی پیڈز ہوں، نوجوانوں کے ہاتھ میں ٹیکنیکل ٹریننگ ہو، جو بھی وہ کرنا چاہیں. نوجوانوں کے ہاتھ میں انٹرنیشنل اور نیشنل اسکالرشپس ہوں. اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، وہ ذرائع موجود نہیں ہیں، تو اس کو ذرائع اسٹیٹ کو مہیا کرنے چاہیے. اچھی یونیورسٹیز، اچھے کالجز، اچھی درسگاہیں، اچھے ٹریننگ ان کے لیے ہونے چاہیے. اور آئی ٹی کا ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہے. اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں، آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، انڈیا میں آپ دیکھ لیں. میں بھی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جگہ جگہ انٹرنیٹ سٹیز بنے ہوں، پاکستان میں جگہ جگہ آئی ٹی یونیورسٹیز بنے ہوں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اتنے زرخیز مائنڈز ہیں، اتنے فرٹائل مائنڈز ہیں کہ انہوں نے ایپس ڈیولپ کی ہوئی ہیں، انہوں نے آئی ٹی میں بہت بچوں کا جو ہے وہ رجحان ہے، لیکن ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جابز کو کریٹ کرنا کم وقت میں یہ کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. جو اکانومی کا اور جو دنیا میں ورلڈ وائڈ جس طرح سے ریسیشن آیا ہوا ہے اس وقت، یہ جو آئی ٹی ہے اس میں اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے بیٹھ کے آپ کے نیچے لوگ کام کر سکتے ہیں.
آپ ای کامرس ایم کامرس کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ انکیوبیٹرز بنیں بچوں کے لیے اور بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ ہو آئی ٹی میں, ان کو سارے مواقع فراہم کیے جائیں. اور آئی ٹی اسٹارٹ اپس اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں, دا ورلڈ از یور اوئسٹر. تو یہ سب میرے ذہن میں ہیں چیزیں. اور جو بچے ایس ایم ایز جن کو کہتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز, جس میں وہ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, اس میں گورنمنٹ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے, ان کو آسان اقساط پہ قرضے فراہم کرے تاکہ وہ اپنے کام شروع کریں. یہ بہت چیزیں ہیں میرے مائنڈ میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, اس کو پاسبل کریں گے. آخری 2 سوال, وقت کی قلت کا مجھے اندازہ ہے, سیاسی مخالفین کے لیے کیا پیغام ہے؟ سیاسی مخالفین کے, کیونکہ نفرت کی سیاست اس وقت ہو رہی ہے, چاہے وہ دوسرے صوبے سے آئی جماعت ہو یا اس صوبے کی جماعت ہو, وہ مسلسل. دیکھیں مخالفت برائے مخالفت, اچانک مخالفت شروع کر دینا, اچانک تنقید شروع کر دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. مسلم لیگ نون زیادہ تر جو ہم کبھی کبھی آپ کو مخالفین کا جواب دینا پڑتا ہے, جی, ٹیٹ فار ٹیٹ رسپانس دینا پڑتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں, لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کی ڈبیٹ اب تو میں تنقید سے شفٹ ہو کر پرفارمنس پہ آئے, ملک کے مسائل کے حل کی طرف آئے. اور بہت گالی گلوچ ہو گیا, بہت لڑائی مار کٹائی ہو گئی. اب یہ ملک جو ہے اس پہ بہت زخم لگے ہیں جن کو ہم نے سینا ہے, جن کے اوپر ہم نے مرہم رکھنا ہے. تو میں آج آپ کے انٹرویو کے تھرو میں تمام سیاسی مخالفین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن میں ہوتا ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, لیکن جو بھی رزلٹس آئیں اس کے بعد سب کو متحد ہو کے اپنے ملک کو اور اس 25 کروڑ عوام کو جو بحران سے, مسائل سے نکالنا ہے, ہماری سب کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے. ہم سب کا ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے جس میں جہاں پر نیشنل ایشوز کی بات آئے, نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے, جہاں پر پاکستان کی بات آئے تو سب متحد ہوں. مساق جمہوریت, مساق جمہوریت اور مساق پاکستان, یہ ہونا چاہیے. اور سیاسی مخالفت ہوتی ہے, ایڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, کلیشز ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال, 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے, عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ 8 فروری کو میری عوام سے یہی ایک اپیل ہے کہ ووٹ کی جو پرچی ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, وہ آپ کے مقدر کا, آپ کی تقدیر کا, آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اس کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کریں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, کیونکہ اب خدا نخواستہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اگر ہم نے دانشمندانہ فیصلے نہ کیے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہیں, اور میجورٹی اب نوجوانوں کی ہے, وہ اپنی امیدیں پاکستان سے, ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی, اور میں نہیں چاہتی وہ امید ٹوٹے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر, اور پاکستان میں گمبھیر مسائل ہیں, سیریس مسائل ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ 3 وقت سے اب 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور بجلی کے جو بل ہیں وہ اتنے بڑے آتے ہیں کہ لوگوں کی پوری جو ایک منتھلی انکم ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور اکانومی کے بہت مسائل ہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے, پاکستان ابھی پیچھے کی طرف گیا ہے پچھلے 5 سال میں. تو فیصلہ جب کریں تو اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے پاکستان کی خاطر شیر پہ مہر لگائیں, تاکہ شیر جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے مسلم لیگ نون کو اس ملک کی خاطر, تاکہ یہ ملک اپنے مسائل سے نکلے اور دن رات ترقی کرے اور اس مقام تک پہنچے جو اس ملک کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. لائٹ موڈ میں, کیونکہ کافی سیریس پن آ گیا, وہ جو آپ کا کافی والا گلاس ہے, کپ ہے, وہ مطلب اس میں کیا راز ہے؟ اس پہ بہت ساری کیا سرائیاں ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اس میں یہ مجھے سوال, اس میں کوئی راز نہیں ہے, اس میں کافی ہوتی ہے. اس میں صرف کافی ہوتی ہے. اس میں کافی ہوتی ہے, اور مجھے چائے اور کافی دونوں بہت پسند ہیں, تو
جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں کافی ہوتی ہے, جو شام کا وقت ہوتا ہے اس میں چائے ہوتی ہے. بس یہی راز ہے اس کا. بالکل یہی راز ہے, اس سے زیادہ اور کوئی راز نہیں. ہماری نیک تمنائیں اور خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ. پاکستان زندہ باد. اور 8 فروری کو وہ آخری میسج آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. بہت شکریہ جی. خدا حافظ.